صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے ہائی کورٹس میں تعینات کیے جانے والے ججز کی تقرری کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ شاہ رخ ارجمن، عمیر مجید ملک اور ایاز شوکت شامل۔ تینوں ججز اب سے کچھ دیر بعد حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر حلف لیں گے۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشنز کو وفاقی آئینی عدالت کے مساوی کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ 5ویں ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی، مستقلی اور مدت میں توسیع سے متعلق بھی سمریاں منظور۔ ہائی کورٹ ججز کی رخصت، پینشن اور مراعات آرڈیننس 193 میں ترامیم کی سمری کی بھی منظوری۔ ایکسیڈنٹ فنڈ فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت 5ویں قسط کی حصول کی تیاری۔ پاکستان اور IMF کے درمیان جائزہ مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے تمام متعلقہ وزارتوں کو ڈیٹا رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت۔ اسٹرکچرل بینچ مارک کے اہداف پر بریفنگ دی جائے گی۔ معاشی اصلاحات، بجلی اور گیس شعبے میں سرکولر ڈیٹ سے متعلق اہداف پر بات ہوگی۔ کامیاب مذاکرات ہونے پر $1.2 ارب ملیں گے۔ موجودہ قرض پروگرام کی 5ویں قسط کی مد میں ایک موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات بچنے کے لیے $20 ملیں گے۔ مغربی کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ ہلاکتوں کی تعداد 132 ہو گئی۔ 550 سے زائد زخمی، 1500 سے زائد عمارتیں منہدم، متعدد افراد ملبے تلے پھنس گئے۔ متعدد علاقوں تک رسائی مشکل ہونے کی وجہ سے مکمل نقصان کا اندازہ تاحال نہ لگایا جا سکا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کولمبیا میں زلزلے کے باعث انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے کولمبیا کے صدر سے اظہار تعزیت، زخمیوں کے لیے صحتیابی کی دعا۔ پیغام میں کہا کہ مشکل اور اس گھڑی میں پاکستان کولمبیا کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم آبنہ ہرمز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ امریکی بحریہ نے پوری آبنہ ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا بھی عندیہ، کہا کہ ایران پر حملوں کا سلسلہ تیز کر سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں کچھ بتانے سے انکار۔ بحری جہاز پر ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے لیے ہرجانے کا مطالبہ۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے ان تمام لوگوں کے لیے ہرجانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جنہیں متعدد تنازعات میں ہلاک یا زخمی کیا گیا۔ امریکہ سفارتکاری میں ناکامی کے بعد پابندیوں کا سہارا لیتا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں پابندیاں ناکام ہو تو امریکہ ان کی شدت بڑھا دیتا ہے۔ ایران پابندیوں کے ذریعے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ امریکی پابندیاں اب پالیسی نہیں بلکہ عادت بن چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کئی دہائیوں سے امریکی پابندیوں کا مقابلہ کرتا آیا ہے۔ امریکہ پابندیوں کے ذریعے اپنے پیدا کردہ بحران سے نہیں نکل سکتا۔ ایران پر پابندیاں امریکہ کی سفارتکاری ناکامی کا اعتراف ہے۔ پابندیاں ایران کے جھکانے میں ناکام رہیں گی۔ ایرانی عوام دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ اسلامی نظام آج تاریخ کے حساس ترین دور سے گزر رہا ہے۔ آج دنیا نے سمجھ لیا کہ ایران کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ رہبر اعلیٰ کی قیادت میں عوامی، فوجی، سفارتی میدان میں ملی اتحاد یکجہتی ہے۔ باقر کالیباف نے اعلیٰ سلامتی کونسل میں شمولیت پر محسن رضا کو مبارکباد دی۔ امریکہ سمجھ چکا آبنہ ہرمز فوجی طاقت سے نہیں کھلے گا۔ ایران نے عمان کو آبنہ ہرمز کے راستے پر اپنے موقف سے آگاہ کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیقزاد کہتے ہیں ایران صرف باہمی اتفاق سے طے شدہ راستے کو آبنہ ہرمز میں تسلیم کرے گا۔ ایرانی جوابی کارروائی نے امریکہ کا موقف تبدیل کر دیا ہے۔ ایران آبنہ ہرمز میں کسی متبادل راستے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ایران اور عمان کے اتفاق کے بغیر ہرمز کا کوئی راستہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
میر رضا قتل کیس ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے 6 سیمپلز جامعہ کراچی لیب کو موصول، 4 سیمپلز لاش 2 والدین کے ریفرنس سیمپلز ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ جلد از جلد جاری ہونے کا امکان۔ ڈی این اے رپورٹ سے معلوم ہوگا کہ لاش میر رضا کی ہے یا نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی مبینہ جعلی ڈگری سے متعلق 13 سال پرانی درخواست سندھ ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دینے کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس نہیں۔ ڈگری کا معاملہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ فارمز پر پہلے ہی زیر بحث آ چکا۔ الیکشن کمیشن اعتراض مسترد کر چکا، سپریم کورٹ میں اپیل بھی خارج ہو چکی۔ کسی شخص کو نااہل قرار دینے کے لیے محض آئینی درخواست کافی نہیں، عدالت کے ریمارک۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ باغ 3 اور حویلی کے ایک حلقے میں پولنگ LA14 ضلع باغ میں بڑا اپ سیٹ۔ مسلم لیگ کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان اپنی آبائی نشست کو بیٹھے۔ عوامی دستہ بازو کے ساجد اقبال جیت گئے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے امیدواروں میں سخت مقابلہ۔ تیسرے مرحلے کے نتائج نئی حکومت کی تشکیل کے لیے اہم قرار۔ مسلم لیگ نون 24 نشستوں کے ساتھ سر فہرست، پیپلز پارٹی کا 10 نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار محمد رضا حیات حراج کی ملاقات۔ وفاقی وزیر کی تاریخ مکہ مشترکہ دفاع معاہدہ پر مبارکباد۔ وزارت سے متعلق امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملک میں اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ اور قومی ترقی میں ان کی خدمات کا اعتراف۔ 11 اگست کو نیشنل مائنارٹی ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو آئین ساز اسمبلی میں کی گئی تاریخی تقریر کی نشاندہی کرتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر کسی شہری کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا، یہاں بلا تفریق ہر ایک کو برابر حقوق ملیں گے۔ معاشرے کے تمام طبقات ایسا سماجی ماحول بنانے میں کردار ادا کریں جہاں تمام شہریوں کے عقیدے، شناخت اور انسانی وقار کا احترام کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری نے اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان کی مذہبی اقلیتوں نے تنازعات، جنگوں، صحت، تعلیم اور زندگی کے دیگر شعبوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں موجود اقلیتیں ہماری قومی اساس کا جز خاص ہیں۔ ملک کے ہر شہری بالخصوص اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے بھرپور کاوشیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے سرگرم اقلیتی برادری کو خراج تحسین۔ اقلیتوں کی آزادی اور حقوق کے تحفظ کے لیے قائد اعظم کے افکار پر عمل پیرا ہونے کے عزم کا اعادہ۔ کہا کہ اقلیتیں پاکستانی معاشرے کا حسن اور سر کا تاج ہیں، ان کی عزت و ناموس، تحفظ و ترقی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کشمیر کے نوجوانوں کا قومی اتحاد اور پاکستان سے وفا کا دلکش انداز، ملک سے محبت، قربانی اور قومی یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان ہمارے خوابوں کی تعبیر، امیدوں کا مرکز اور دلوں کی دھڑکن۔ کشمیری نوجوانوں کا کہنا ہے کہ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے عزم و حوصلے کا سر چشمہ ہیں، ان کا لہو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ہمارا وطن ہمیشہ آزاد رہے، آباد رہے۔ جشن آزادی پر ہر شہری پرجوش، وطن سے محبت کا والہانہ اظہار، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ قائد اعظم کی پیشہ ور آمد، محبت اور عقیدت کی ناقابل فراموش داستان۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے کرنل ریٹائرڈ جی بی شاہ نے قیام پاکستان اور قائد اعظم سے وابستہ بچپن کی خوبصورت یادیں تازہ کیں۔ کہا کہ پاکستان کے قیام کے لیے ہر فرد نے اپنی استطاعت کے مطابق جدوجہد کی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب کا جذبہ یکساں تھا۔ ایف سی نارتھ کی جانب سے بلوچستان کے دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں میں 21 فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد۔ ڈیرہ بگٹی، سوئی ڈیرہ، مراد جمالی، پوچھ، بابرکچ، قلعہ سیف اللہ، برنائی اور دیگر علاقوں میں شہریوں کا طبی معائنہ کیا۔
2115 مریضوں کا طبی معائنہ، مستحق اور ضرورت مند افراد میں ادویات بھی تقسیم کی۔ ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام، طلبہ کی سابق نگراں وزیر اعظم میں سینیٹر انوار الحق کاکڑ کے ساتھ نشست۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا بلوچستان کی تاریخ، علیحدگی پسند بیانی پر اظہار خیال، کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کرنا ہوگا، مسائل کا حل علیحدگی پسند یا تشدد نہیں۔ ISPR اور DHA انتظامیہ کے تعاون سے شجرکاری مہم کا آغاز، شہریوں نے بڑی تعداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شجرکاری مہم میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ مونسون شجرکاری مہم ہریالی میں اضافے اور ماحول کے تحفظ کا ایک بہترین موقع ہے، سرسبز اور مضبوط پاکستان کے ویژن کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ چلو سبز ہلالی پرچم تھامے، اس آزادی کی شان و شوکت کو چار چاند لگائیں، آؤ سب مل کر ایک آواز ہو اور فضاؤں میں پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ گونجے۔ ارض وطن سے تجدید وفا کے ساتھ 79ویں یوم آزادی کا شاندار ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔